بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد والا سر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ حسین مقدسی کا غزر کی مسافر بس پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت، حکومت سے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ گلگت بلتستان میں دہشت گردی کے اندوناک واقعات پر آقائے مقدسی کے رد عمل کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے چلاس میں مسافر بس پر دہشت گردی کے افسوسناک واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس مذموم کارروائی کو کل عدم گروپوں کو دی گئی ڈھیل کا شاخسانہ قرار دیتے ہوئے گلگت بلتستان کے حساس علاقوں میں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے جاری ایک بیان میں انہوں نے متاثرین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے سانحے کے بعد علاقے میں سیکورٹی بڑھانے کے اقدامات کی بات کرنا محض خانہ پوری ہے، لہٰذا حالات جیسے بھی ہوں حکومت کا فرض ہے کہ وہ امن و امان کے لیے ہر قسم کے حالات میں ایسے ٹھوس اقدامات کرے کہ سانحہ چلاس جیسے افسوسناک واقعات کی نوبت ہی نہ آئے۔ سربراہ ٹی این ایف جے نے قائد ملت جعفریہ آقا سید حامد علی شاہ موسوی کے اس دیرینہ موقف کو دہرایا کہ وطن عزیز میں کوئی فرقہ واریت نہیں بلکہ ازلی دشمن کے پالتو دہشت گرد قتل و غارت کا گھناؤنا کھیل کھیلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ سانحہ چلاس بھی کھلی دہشت گردی ہے۔ اگر ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو نیشنل ایکشن پلان کی ہر شق پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانا اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو آہنی شکنجے میں جکڑنا ہوگا۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے سانحہ چلاس کے متاثرہ خاندانوں کے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ اور شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا بھی کی ہے۔ بزرگ عزادار کرنل ریٹائر شہزادہ عالم کے فرزند بریگیڈیئر ریٹائر خورشید عالم کے بھائی کرنل نصیر عالم انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ علامہ مقصود رضا عابد ناظم الامور ٹی این ایف جے پنجاب کی اقتداء میں ادا۔ رسم کل میں سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی خصوصی شرکت۔ چکوال کے معروف عزادار خانوادہ کے روح رواں اور مذہبی سیاسی سماجی شخصیت کرنل شہزادہ عالم مرحوم کے فرزند اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ خورشید عالم، کرنل سید بصیر عالم اور توقیر عالم کے بھائی کرنل ریٹائرڈ سید نصیر عالم کی رسم سوئم ان کی رہائش گاہ محلہ سادات ہمدانی ہاؤس میں ادا کی گئی، جس میں سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے علماء کرام اور سینئر عہدیداران کے ہمراہ خصوصی شرکت کی۔ وہ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد راولپنڈی سے ڈھڈیال پہنچے تو ٹی این ایف جے پنجاب کے ناظم الامور اور دیگر معززین علاقہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ہمدانی ہاؤس میں تقریب رسم کل سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ ٹی این ایف جے علامہ آغا حسین مقدسی نے کرنل شہزادہ عالم مرحوم اور ان کے خاندان کی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ساتھ دیرینہ وابستگی کا خاص ذکر کرتے ہوئے عزاداری کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ نیک کام کرنے والے کبھی مرتے نہیں بلکہ ان کا نام ناقابل فراموش خدمات کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عقیدہ ولاء و عزا میں کرنل شہزادہ عالم اور ان کا خاندان نہایت نڈر، بے باک اور کبھی نہ جھکنے اور نہ بکنے والے خانوادے کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ علامہ مقدسی نے کرنل ریٹائرڈ نصیر عالم کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی اور سوگواران کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اپنے اس عہد کا اعادہ کیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے پاکیزہ اہداف کے لیے عملی جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ عقیدے اور حقوق کے لیے نہ کوئی سودا بازی کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ انہوں نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ خطیب ڈھڈیال اور ناظم الامور ٹی این ایف جے پنجاب علامہ مقصود رضا عابد نے رسم قل کی دعا کرائی جبکہ تلاوت حدیث کسا کی سعادت مولانا اظہر عباس نے حاصل کی۔ رسم قل میں ٹی این ایف جے کے مرکزی سیکرٹری تعلیم و تربیت علامہ سید محسن علی ہمدانی کے علاوہ ٹی این ایف جے ضلع تلہ گنگ کے صدر سید اسد علی شاہ کی
سرکردگی میں عہدیداران، ماتمی سالاروں، مذہبی اور ماتمی تنظیموں کے عہدیداران، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت اعلیٰ فوجی اور سول افسران اور مختلف مکاتب فکر کے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ بعد ازاں علامہ آغا حسین مقدسی نے کرنل شہزادہ عالم کے خانوادہ اور علماء کے ہمراہ علاقے کے بزرگ پیشوا سلطان اولیاء سخی شاہ اسحاق نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دے کر عالم اسلام کی سربلندی، وطن عزیز کے استحکام، دہشت گردی کے انسداد کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ وطن عزیز مسلمہ مکاتب کی مشترکہ قربانیوں کا ثمر ہے جس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اصولوں کے مطابق الیکشن پالیسی کا اعلان کریں گے۔ سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا مرکزی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وطن عزیز پاکستان تمام مسلمہ مکاتب کی متحدہ عملی جدوجہد اور مشترکہ قربانیوں کا ثمر ہے، جس کی سلامتی و استحکام پر ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آئندہ عام انتخابات میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق سیاسی پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مرکزی کابینہ کے اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں عالمی و قومی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اہم تنظیمی فیصلے کیے گئے۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا کہ پاکستان پروردگار عالم کا فیضان اور نعمت عظمیٰ ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے بقول قدرتی وسائل سے مالا مال پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والی واحد اسلامی نظریاتی مملکت ہے اور آئین کے مطابق اس کا سرکاری مذہب کوئی مخصوص فرقہ یا مکتب نہیں بلکہ اسلام ہے، جس کی تعبیر مسلمہ مکاتب شیعہ اور سنی ہیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ آئین کے تحت حکومت وقت اس امر کی پابند ہے کہ ملک میں آباد تمام شہریوں کو ان کے عقائد و نظریات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق دے۔ لہٰذا TNFJ نے ہمیشہ اس امر پر زور دیا ہے کہ ارباب اقتدار عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مکتب تشیع کو 21 مئی 1985 کے موسوی جنیجو معاہدے کے تحت حقوق کی ادائیگی یقینی بنائیں۔ آغا مقدسی نے باور کرایا کہ آقا موسوی کے اصولی موقف کی تقلید کرتے ہوئے ہم آج بھی فرقہ وارانہ، لسانی اور گروہی عملی سیاست کو زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ لہٰذا الیکشن کمیشن آمدہ عام انتخابات میں متعصبانہ اور منافرت انگیز رویوں اور دہشت گردی کو فروغ دینے والے کالعدم گروپوں کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی عائد کرے اور ملک میں اتحاد و اخوت کو فروغ دینے کے لیے سیاسی جماعتیں ممنوعہ گروپوں کو سیاسی اتحادوں میں شامل کرنے سے اجتناب کریں تاکہ پرامن فضا میں انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے۔ اجلاس میں پولیٹیکل سیل TNFJ کی جانب سے آمدہ انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی جانب سے رابطوں کے بارے میں رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ TNFJ کی مرکزی کابینہ نے متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد کے ذریعے علامہ آغا سید حسین مقدسی کی سربراہی کا 1 سال مکمل ہونے پر غیر متزلزل اعتماد کرتے ہوئے ان کے ہر لائے عمل پر بھرپور لبیک کہنے کے عہد کا اظہار کیا۔ اجلاس کے شرکاء نے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کو عالمی اداروں کے لیے سوالیہ نشان اور مسلم امہ کی غیرت و حمیت کے لیے کھلا چیلنج قرار دیتے ہوئے حقوق بشر کے ٹھیکیداروں اور مسلم حکمرانوں سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ کیا۔ بصورت دیگر ان کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ TNFJ کی کابینہ کے اجلاس میں کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلومین کی بھرپور حمایت اور دہشت گردوں کا بے جگری کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے عساکر پاکستان کے سپوتوں اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اجلاس میں عالم اسلام کی سربلندی، وطن عزیز پاکستان کی بقا و استحکام و ترقی اور شہدائے دین و وطن کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع تلگنگ کے تنظیمی اجلاس کا انعقاد، ضلع بھر کے عہدیداران کی شرکت، تنظیمی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، مشن ولاوضاء کے لیے توانائیاں صرف کرنے کے عزم کا اظہار۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع تلگنگ کا اجلاس مسجد حیدری میں زیر صدارت ضلعی صدر سید اسد علی شاہ منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر سے کثیر تعداد میں عہدیداران، اراکین اور مومنین نے شرکت کی۔ ضلعی نائب صدر نوید الحسن، جنرل سیکرٹری حاجی عابد حسین حیدری، تحصیل صدر مولانا حسن رضا جواد اور تحصیل جنرل سیکرٹری حاجی ریاض حسین نے شرکائے اجلاس کا استقبال کیا۔ اجلاس میں موجودہ تنظیمی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا۔
اجلاس میں اس امر کا اظہار کیا گیا کہ ٹی این ایف جے اور ذیلی شعبہ جات کو ضلع بھر میں مزید منظم، مضبوط اور مربوط کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں تنظیمی امور کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ شرکائے اجلاس نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی اعلی مقامہ کی ملت کے لیے گراں قدر دینی، ملی اور روحانی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے ویژن اور نظریے کو آغا حسین مقدسی کی سربراہی میں جاری و ساری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ اجلاس میں مظلومین عالم بالخصوص کشمیر و فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا اور اس امر کا اظہار کیا گیا کہ یونائٹڈ نیشن OIC کو اب خواب غفلت سے جاگنا ہوگا اور اپنی مجرمانہ خاموشی کو توڑنا ہوگا۔ اجلاس میں مسلم حکمرانوں پر زور دیا گیا کہ وہ امت مسلمہ کے مسائل کے لیے اپنی خاموشی توڑیں۔ اجلاس میں امریکہ، برطانیہ اور ناجائز دہشت گرد حکومت اسرائیل کی گھناؤنی جارحیت کی بھرپور مذمت کی گئی اور اقوام متحدہ OIC سلامتی کونسل سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں منظور کردہ قرارداد میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے دہشت گرد ناجائز ریاست اسرائیل کی بھرپور مذمت کی گئی۔ ایک قرارداد میں وطن عزیز کے اندر دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے پاک آرمی کی کارروائیوں کی بھرپور حمایت کی گئی اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کی ہر شق پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلیٰ سطحی وفد کی TNFJ ڈیرہ غازی خان کے ڈویژنل صدر مخدوم سید ظفر عباس نقوی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ریجن میں تنظیمی فعالیت سمیت باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلیٰ سطحی وفد مرکزی نائب صدر TNFJ بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی کی سرکردگی میں TNFJ ڈیرہ غازی خان کے ڈویژنل صدر مخدوم سید ظفر عباس نقوی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ احوال پرسی کے علاوہ ڈیرہ غازی خان میں تنظیمی فعالیت سمیت باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مخدوم سید ظفر عباس نقوی کی جانب سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی فعالیت کے لیے کام کو مزید تیز کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر مخدوم سید یاسر عباس نقوی کو TNFJ ڈیرہ غازی خان کا ڈویژنل نائب صدر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملاقات میں حماد اہل بیت سید محسن نقوی شہید کے فرزند اور معروف شاعر اہل بیت سید عقیل محسن نقوی، TNFJ کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری علامہ سید قمر حیدر زیدی اور مرکزی سیکرٹری تعلقات عامہ سید حسن کاظمی بھی شریک تھے۔ ظہور پر نور حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے 15 جمادی الاول کو مختار آرگنائزیشن لڑکانہ کے زیر اہتمام جشن مسعود کا انعقاد۔ خصوصی کیک کاٹا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ جشن ظہور پرنور حضرت امام علی ابن الحسین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر مختار آرگنائزیشن ضلع لاڑکانہ کے زیر اہتمام مرکزی دفتر نیو بس سٹینڈ لاڑکانہ شہر میں عظیم الشان جشن ظہور پرنور امام زین العابدین کا انعقاد کیا گیا۔ جشن پرنور سے علماء و ذاکرین اور منقبت خانوں نے بارگاہ امامت میں و ولایت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر علامہ قاضی غلام رضا، ناظم الامور TNFJ مولوی حافظ امتیاز علی مقول، ذاکر زوار راہب حسین، ذاکر شہزاد رضا ولائی، ذاکر تنویر حسین بلوچستان، ذاکر اہل بیت سعید احمد سانگی، شاعر اہل بیت زوار نادر علی جانوری نے خطاب کیا، جبکہ زوار رستم علی لاشاری اور احسن علی سانگی نے قصیدہ خوانی کی۔ اختتامی جشن پر کیک کاٹا گیا اور نیاز اور تبرک کا اہتمام کیا گیا۔ ضلعی صدر زوار غلام کمبر کلہوڑو، سٹی صدر زوار ذوالفقار علی مگسی اور ضلعی صدر مختار آرگنائزیشن فہیم انور شیخ نے اس موقع پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ جشن پرنور میں ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی، جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ قیام امن کے لیے موسوی امن فارمولے پر عمل درآمد کیا جائے۔ ایک قرارداد میں رہبر تشیع قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی اعلی مقامہ کی بصیرت افروز قیادت کو سلام عقیدت پیش کیا گیا اور اس عہد کا اعادہ کیا گیا کہ پاکیزہ مشن محمد و آل محمد کے تحفظ و فروغ کے لیے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا حسین مقدسی کی ہر کال پر لبیک کہا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا حسین مقدسی کا اظہار افسوس۔ مذہبی و سماجی رہنما ملک عقیل حیدر اوان اور نوید حیدر اوان کی والدہ رضا الہی سے انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ امام بارگاہ شکریال میں ادا کی گئی
اعظم آباد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ TNFJ کے مرکزی نائب صدر مخدوم سید فرزند علی شاہ کاظمی، مرکزی سیکرٹری تنظیم سید ارشاد علی نقوی، صوبائی صدر پنجاب علامہ باقر علی نقوی سمیت دیگر سیاسی و سماجی نمایاں شخصیات اور مختلف مکاتب فکر کی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سربراہ TNFJ علامہ آغا حسین مقدسی نے اپنے تعزیتی پیغام میں ملک عقیل حیدر اوان اور دیگر سوگواران کے لیے دلی تعزیت کرتے ہوئے مرحومہ کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں خبریں تیز تیز کی جانب۔ بسلسلہ شہادت حضرت قاسم الایمان والعطا فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 6 دسمبر بروز بدھ شب 7 بجے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں پرساداری ہوگی۔ مجلس اعزاز سے علامہ سید باقر علی نقوی آف اسلام آباد، ذاکر سید متی الحسن کاظمی، مولانا سید وقار نقوی اور دیگر علماء کرام اور ذاکرین نظام خطاب کریں گے۔ بعد از مجلس ماتمداری برپا ہوگی جس میں مرکزی ماتمی حیدری دائرہ دعائے خاتون جنت پرساداری کریں گی۔ مرکزی جلوس و تعزیہ شبیہ جنت البقی 3 جمادی الثانی برمکان بابا سید مردان علی شاہ کاظمی بعد از نماز مغربین ڈھوکرتہ میں منعقد ہوگی، جس میں راولپنڈی سٹی اور کینٹ کی تمام ماتمی تنظیمیں نواخوانی کریں گی۔ شبیہ جنت البقی برآمد ہوگی۔ بعد ازاں تمام ماتمی دستے جلوس کے دوران اپنی مقررہ جگہوں پر ماتمداری کریں گے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حیدریہ المعروف کشمیریہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ نمائندہ والاسر نیوز سید تصدق حسین شاہ کے مطابق 15 جمادی الاول بسلسلہ ظہور پرنور حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام باب ابو طالب مسجد حیدری تراگنگ میں زوار شجر رضا کے زیر اہتمام جشن ولادت پرنور کا اہتمام ہوا، جس میں ذاکر غلام فرید جعفر، ذاکر دبیر حسین دبیر، ذاکر غلام حر، علامہ حسن رضا جواد، صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تلاگنگ، ذاکر ذیشان عالم، ذاکر کرم حسین، شاعر اہل بیت نثار حسین نے خطاب کیا۔ نقابت کے فرائض سید حبیب شاہ ہمدانی نے، جبکہ سیکورٹی کے فرائض مختار فورس تلاگنگ نے سر انجام دیے۔ اختتام جشن کیک بھی کاٹا گیا۔ علاقے بھر سے کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر والاسر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔